تکلیف کی شدت سے میری جان نکل رہی تھی، مگر افسوس میں وہاں کسی کو پکار بھی نہیں سکتی تھی۔ باقی ساری کوٹھڑیوں میں بھی قیدی خواتین بند تھیں، مگر میری حالت کے پیش نظر مجھے ان سب سے الگ رکھا گیا تھا۔ پر اب مجھے شدید ضرورت تھی۔ میں اچانک ہی درد کی شدت سے بلبلا اٹھی اور اونچا اونچا رونے لگی۔ اسی لمحے ساتھ والی کوٹھڑی میں موجود قیدی عورت نے اونچی آواز سے کہا، مشکل گھڑی ہے، کوئی صورت جو یاد ہو پڑھ ڈالو، کم سے کم یہ مشکل وقت تو کٹے۔ پتہ نہیں یہ کٹنیاں کہاں مر گئیں۔ کٹنیوں سے مراد اس کی وہاں موجود پولیس والیاں تھیں، جو اس وقت وہاں ایک بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس کی بات سن کر یاد کرنے کی کوشش کی کہ مجھے کون سی صورت زبانی یاد ہے، تو سورہ جن کے علاوہ باقی 2-4 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی تھیں۔ سورہ جن بھی کیسے یاد تھی، یہ ایک الگ قصہ تھا۔ مجھے بچپن میں جن دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جب جب علم ہوا کہ کسی شخص پر جن حاوی ہے تو میں اس کے گھر پہنچ جاتی اور خوب منتیں کرتی کہ اپنے جنوں سے کہو مجھے بھی نظر آ جائے، مگر اماں ہمیشہ عین موقع پر وہاں پہنچ جاتی، پھر مار مار کر گھر لے جاتی۔ اس سب سے میرا شوق ختم نہیں ہوا بلکہ مزید بڑھ گیا۔ پھر ایک روز میں نے دیکھا مولوی صاحب کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک لڑکا بیٹھا تھا جس پر جن حاوی تھے۔ اس کے جانے کے بعد میں مولوی صاحب کے قریب جا بیٹھی اور پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ مسکرا کر بولے، کیوں بیٹی، تمہیں کیوں جاننا ہے؟ میں نے بے نیازی سے کہا، ویسے ہی، مجھے تو لگتا ہے کوئی الٹے تعویذ پڑھ رہے ہوں گے۔ جس پر مولوی صاحب مسکرائے اور بولے، نہیں، سورہ جن کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ آئی۔ اب اتنا تو سمجھ آ گیا تھا، مگر پھر بہت سے لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ سورہ جن سے ہی جنوں کو اپنے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سے میں نے روز رات کو سب کے سو جانے کے بعد سورہ جن زبانی یاد کرنا شروع کر دی، اور آج تک وہ صورت میری زبان پر بڑی روانی سے چڑھی ہوئی تھی۔ اب بھی وہی ہوا، جب میں کچھ پڑھنے لگی تو وہ صورت خود بخود تلاوت کی صورت میں میرے منہ سے ادا ہونے لگی۔ میں جیسے جیسے وہ صورت پڑھتی جا رہی تھی، میری تکلیف کی شدت میں واضح کمی واقع ہو رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ایسا ہوگا، مگر ایسا ہو چکا تھا۔ اچانک سے وہ صورت پڑھتے پڑھتے مجھے جھپکی آ گئی اور میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا میرے سامنے ایک فلم سی چل رہی تھی۔ ذرا غور کیا تو اس فلم میں وہ ساری پولیس والی لڑکیاں شامل تھیں جو ہماری جیل پر ڈیوٹی دیتی تھیں۔ ان میں سے ایک افسر کی سالگرہ تھی اور وہ سب اسے کیک کھلا رہی تھیں، اس کی سالگرہ منانے میں مشغول تھیں۔ اچانک سے یہ دیکھنے کے بعد وہ فلم میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو میں جیل میں ہی تھی، البتہ میرا درد مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور سکون میری رگ رگ میں اتر چکا تھا۔ میں نے پانی پیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب وہ ساری پولیس والی لڑکیاں اپنی اپنی ڈیوٹی پر واپس آ گئیں اور نگرانی کرنے لگیں۔ میرے سامنے والی کوٹھڑی میں موجود عورت نے ایک سپاہی سے کہا کہ کہاں تھیں تم لوگ؟ اس بیچاری کا تکلیف سے برا حال ہو گیا تھا اور تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ درد کی شدت سے یہی مر مر آ جاتی تو کیا جواب دیتی تم لوگ؟ اس پر وہ سپاہی لڑکی بولی، ہمیں معاف کر دے، دراصل میڈم کی سالگرہ تھی تو سب وہیں مصروف تھی، ہم ابھی ڈاکٹر کو بلوا کر چیک کروا دیتے ہیں۔ اتنا بول کر اس نے مجھ سے پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے، درد ہو رہی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر مارے حیرت کے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ حیران میں اس بات پر تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ سچ تھا، اور اس سچ کی تصدیق اس سپاہی نے خود کی ہے کہ ہم سالگرہ منا رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو آج تک سچا خواب نہیں آیا تھا، پھر سچا خیال یا تصور کہاں سے آ گیا؟ یہ بات واقعی میں عجیب تھی، اور اسی کی وجہ سے میرا درد بھی جاتا رہا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ مجھے کسی دوسری کوٹھڑی میں ڈال دو، یہاں اکیلے میں جی گھبراتا ہے۔ اس بات پر وہ سمجھانے والے انداز میں بولی کہ جانتی تو ہو یہاں جب عورتیں لڑتی ہیں تو کیا حالات ہوتے ہیں، ایسے میں تمہیں یا تمہارے بچے کا کسی نے خیال نہیں کرنا، بے شک لڑائی تم سے نہ ہو، کسی دوسرے کی لڑائی کی زد میں تم آ گئی تو جواب دہ کون ہوگا؟ اس کی بات واقعی درست تھی تو میں بھی چپ کر گئی، البتہ ایک عجیب و غریب سا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ باقی پورا دن صحیح گزر گیا، کچھ بھی عجیب نہیں ہوا اور نہ ہی کسی درد نے تکلیف تھی۔ رات کا تیسرا پہر تھا، میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تو میں نے کچھ عجیب سا محسوس کیا۔
میری کوٹھڑی کے باہر ہلکی سی روشنی تھی، بہت ہلکی کہ قریب جانے پر ہی محسوس ہو پا رہی تھی۔ میں نے اس روشنی کا تعاقب کیا تو وہ میری کوٹھڑی کے سامنے والی دیوار سے آ رہی تھی۔ میں نے اس دیوار پر دیکھا تو وہاں ایک عجیب سا منظر چل رہا تھا۔ وہی عورت جو کل میری بہت زیادہ ہمدرد بن رہی تھی، اپنی ساتھ والی ساتھی قیدیوں سے میرے متعلق عجیب و غریب باتیں کرتی اس منظر میں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دوسری عورت کے سامنے مجھ پر بہتان باندھ رہی تھی کہ یہ اچھی عورت نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں منہ کالا کرتی پھری ہے، مجال ہے جو آج تک اس نے اپنا گناہ بتایا ہو، ورنہ یہاں کون سی ایسی عورت ہے جو جرم کر کے نہیں آئی، بڑے فخر سے اپنا جرم بھی بتاتی ہیں، مگر اسے دیکھو، جیل آئی تو پیٹ سے ہو گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے میرے متعلق بہت زیادہ غلط باتیں کی، اور ان باتوں میں باقی خواتین نے بھی اس کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ منظر اور روشنی دونوں میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں ہکا بکا یہ سب دیکھ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اتنی اچھی عورت تھی، ہمیشہ اس نے مجھے سہارا دیا، پھر آج وہ میرے متعلق کیسے غلط بات کر سکتی ہے۔ اسی شش و پنج میں میں نے تہجد پڑھی اور اس کے بعد مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ میں صبح تک لوگوں کے منافقانہ رویے کے متعلق سوچتی رہی۔ اگلی صبح اس عورت نے اٹھتے ہی سب سے پہلے میرا حال پوچھا۔ اس کا لہجہ شہد میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے لیے دیے انداز میں جواب دے کر کروٹ لے لی۔ اس نے محسوس نہیں کیا، بس اٹھ کر اپنی قید کی سہیلیوں کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی۔ اس مرتبہ میرے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ عجیب ہوا۔ میرے کانوں میں بہت زیادہ شور ہونے لگا، جیسے گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ شور سے گھبرا کر میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور اسی وقت شور بند ہو گیا۔ ساتھ ہی اس عورت کی باتیں مجھے واضح طور پر سنائی دینے لگیں، گویا وہ میرے قریب بیٹھ کر ہی بول رہی ہو۔ ارے مجھے نخرہ دکھاتی ہے، صحیح کہتے ہیں عزت راس نہیں آتی کچھ لوگوں کو۔ بس ایک مرتبہ کسی طرح اس کی کوٹھڑی میں چلی جاؤں تو سیدھا کر دوں گی، وہ مار لگاؤں گی کہ یاد رکھے گی۔ بچہ پیدا کر رہی ہے تو سارے قیدیوں سے اچھا کھاتی ہے، پوری کوٹھڑی الگ دبا کر بیٹھی ہے۔ دل تو چاہتا ہے ایسا دھکا دوں یہ بچہ ہی نہ رہے، پتہ نہیں کس کا گناہ لیے گھوم رہی ہے۔ میں نے جلدی سے کانوں پر ہاتھ اٹھا دیا اور پھر سے وہی شور ہونے لگا جو جلد ہی ختم ہو گیا۔ اس بار کوئی منظر نہیں تھا، بس آوازیں تھیں، واضح آوازیں۔ میں ڈر گئی کہ یہ تو جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا، اوپر سے وہ عورت جو مجھے اس جیل میں سب سے زیادہ اچھی اور ہمدرد لگتی تھی، وہ میرے خلاف کیسا محاذ بنا چکی تھی، یہ جان کر مجھے دھچکا لگا تھا۔ اس کے بعد پورا دن میں عجیب و غریب سوچوں میں گھری رہی، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا گیا۔ رات کے وقت میرے پیٹ میں اچانک سے ایک مرتبہ پھر درد اٹھا اور میں کراہ کر رہ گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو ساری کوٹھڑیوں میں عورتیں سو چکی تھیں۔ اگر میں چیختی یا درد سے بلبلاتی تو میرے شور سے ان کی نیند کھل سکتی تھی، سو میں چپ کر کے لیٹی رہی۔ لیکن جب درد کی شدت حد سے سوا ہونے لگی تو میں نے دھیرے دھیرے سورہ جن کی تلاوت پھر سے شروع کر دی۔ یہ سورت پڑھتے ہی میری آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں تھی جہاں سب کچھ لکڑی کا بنا تھا، صاف ستھرا چھوٹا سا کمرہ، بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے خود کو دیکھا تو میں نے سفید رنگ کا لمبا سا چوہا پہن رکھا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ میں تو جیل میں تھی، پھر یہاں کیسے پہنچ گئی، اور یہ جگہ کون سی ہے؟ کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، وہاں سے دیکھا تو باہر تک پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور اتنا سبزہ کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو اسی لمحے میرے کمرے میں ایک بڑی خوبصورت سی لڑکی داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، کوئی پریشانی ہے کیا آپ کو؟ میں نے جلدی سے کہا کہ میں ہوں کہاں پر، میں تو جیل میں تھی۔ وہ مسکرا کر بولی کہ ابھی بھی کچھ ایسا ہی ہے، آپ ہماری قید میں ہیں اور جب تک ہم نہ چاہیں آپ یہاں سے باہر نہیں جا سکتی، تو اس کو بھی جیل ہی سمجھے، مگر خوبصورت جیل۔ میں نے چونک کر کہا کہ کہنا کیا چاہ رہی ہو تم، اور میں کہاں پر ہوں؟ وہ لڑکی مجھے بستر پر بٹھاتے ہوئے بولی کہ آپ کو وہاں جیل میں تکلیف ہو رہی تھی، وہاں آپ کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، سو ہم آپ کو یہاں پر لے آئے، جب تک آپ تندرست نہیں ہو جاتی یہیں پر رہیں گی، آپ کی پوری حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے۔ میں نے سمجھتے ہوئے کہا، اچھا، وہ نئی جو تھانے دارنی آئی ہے اسی نے بھیجا ہوگا، وہ بہت خیال کرتی ہے سب قیدیوں کا،
मगर इतनी दूर क्यों भेज दिया? वो लड़की मुस्कुराई मगर कहा कुछ नहीं। मैंने फिर पूछा, हाँ इतनी दूर क्यों भेजा? और तुम भी थानेदारनी ही हो क्या? वो इस बात में सर हिलाकर बोली, हाँ कुछ ऐसा ही, मगर वहाँ की थानेदारनियों से मुख्तलिफ हूँ। और इतनी दूर इसलिए भेजा कि आप जैसी ख़वातीन के लिए हमने यही इलाका चुना है। यहाँ की ताज़ा हवा सेहत पर अच्छा असर डालती है। अब ऐसा करें, आप खाना खा लें, बहुत देर से भूखी हैं आप। इतना बोलकर उसने यखनी का भरा प्याला और चावल मेरे सामने कर दिए। मुझे वाकई में भूख लगी थी, लेकिन सामने इतने मज़े का खाना देखकर फ़ौरन ही खाना शुरू कर दिया। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसे जायकेदार खाना अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं खाया था। खाना खाकर उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और ख़ुद बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद आई तो उसके साथ एक बूढ़ी सी औरत थी, मगर वो भी बेइंतहा खूबसूरत थी। गोरा रंग, अलबत्ता वो मुझे बड़ी अजीबोगरीब और खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। लड़की ने उस औरत को मेरी जानिब बढ़ने का इशारा किया, मगर वो अपनी जगह पर खड़ी रही, जिस पर वो लड़की एक अजीब ज़ुबान में कुछ कहने लगी। तो वो औरत बहुत ज़्यादा डर गई। फिर नफ़ी में हाथ हिलाते हुए मेरे पास आई और मेरा मुआयना करने लगी। 5 मिनट में ही वो कमरे से जा चुकी थी। मैंने हैरानी से पूछा, ये कौन थी? तो वो कहने लगी, दाई थी। हमें तो इनकी ज़रूरत नहीं होती, मगर आपके लिए इसे बुलाया है। डर रही थी बेचारी आपके करीब आने पर। बस फिर मैंने सरदार की धमकी दी तो सारे डर उतर गए। इतना बोलकर वो खुद ही मुस्कुरा दी। मैं भी साथ देने को मुस्कुरा पड़ी। वो मुझे आराम करने का बोलकर कमरे से बाहर चली गई। तो मुझे बहुत कुछ याद आया। मेरे जेल में आने की वजह भी इसी किस्म की दाई थी। अगर वो मुझे ना मिली होती तो मैं जेल की सलाखों में तड़पती ना होती। मेरी पहली औलाद होने वाली थी। मेरी सास बहुत ही कंजूस औरत थी, मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाती थी। शौहर भी सास के इशारों पर नाचता था। जब हामला हुई तो शुरू दिन से ही सास ने कह दिया कि किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर में ही तुम्हें दाई बुलवा दिया करूँगी। आखिर को हमारी औलादें भी तो दाइयों ने ही पैदा की हैं। मैं चुप रही, क्योंकि कुछ कहती तब भी उन्होंने नहीं मानना था। खैर, जो दाई पहली मर्तबा हमारे घर आई वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने मुझे अजीब खौफनाक से महसूसात आते थे। खैर, मैं चुप रही और किसी को कुछ नहीं कहा। वो दाई अपनी रूटीन के मुताबिक आती, मेरा मुआयना वगैरह करके चलती बनती। जब मेरी डिलीवरी का वक्त करीब आया तो वो दाई मुझे सबसे अलग एक कमरे में ले गई। वहाँ ले जाकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी सास को जानती हूँ, बड़ी लालची औरत है। बेशक उसे जितना मर्जी खुश कर लो, ये कभी खुश नहीं होगी और ना ही उसके पैसे की हवस ख़त्म होगी। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा कि वो सब तो ठीक है अम्मा, मगर तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो? वो शैतानी मुस्कुराहट से बोली कि यही तो बात है, कल को तुम अपने बच्चे कैसे पालोगी? टके टके के लिए सबके मुंह देखती फिरोगी। तुम्हारे शौहर को भी अच्छे से जानती हूँ मैं, किसी काम काज का नहीं है। कल उसकी माँ ना हो तो ये नौकरी ना करे, घर बैठकर रोटियां तोड़ने का शौकीन है बस। मैं अंदर ही अंदर बहुत हैरान भी हुई कि आखिर इस औरत को ये सब बातें कैसे पता। बिल आखिर मैंने सवाल कर ही लिया और पूछा कि बताओ तुम क्या चाहती हो जो ये बातें मेरे सामने कर रही हो? वो सरगोशी के अंदाज में बोली कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक हल है, अगर उस पर अमल करो तो माला माल हो जाओगी। देखना, किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे की शक्ल नहीं देखोगी, पैसों के लिए। मैंने तजस्सुस से पूछा कि ऐसा क्या है, मगर उसने बताने से पहले मुझसे कसम ली कि ये बात दूसरे किसी इंसान को भी नहीं बताओगी। मैं मान गई क्योंकि मुझे बेतहाशा तजस्सुस हो रहा था। उसने कहा कि तुम्हारा बच्चा सेहतमंद है और मेरे अंदाजे के मुताबिक लड़की है। तुम ऐसा करो, ये लड़की बेच दो, मैं तुम्हें इसके इतने पैसे लाकर दूंगी कि 20 बच्चे भी आसानी से पाल सकोगी। मैं उसकी बात सुनकर शौक में चली गई कि भला कोई इतनी सफाक बात कैसे इतनी आराम से कर सकता है। मुझे चुप देखकर वो समझी कि शायद मैं उसकी बात से रजामंद हूँ। मुझे मज़ीद कायल करने के लिए वो बोली कि बाकी लोगों की फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करूँगी और फिर उसकी जगह एक मुर्दा बच्चा लाकर सबको दिखा दूँगी। सब यही समझेंगे कि तुमने मुर्दा बच्चा पैदा किया है और पीछे खिड़की से तुम्हारे बच्चे को गायब कर दूँगी। माल तुम्हें दूसरे दिन मिल जाएगा, जब ये बच्ची अपने असल ठिकाने पर पहुँच जाएगी तो। दाई की पूरी बात सुनकर मैं तो चकरा कर रह गई कि इतना पक्का काम, अगर मैं उस पर अमल कर लेती तो यकीनन कोई मुझ पर शक भी नहीं कर सकता था।
لیکن میں ایسا کرتی تو کیوں کرتی؟ میرے اندر ہول اٹھنے لگے۔ اچانک سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ کبھی میرا جی چاہتا کہ اس کٹنی کی بات مان لوں، تو کبھی اپنی اولاد کا خیال آتا جسے پہلی مرتبہ میں اس دنیا میں لانے جا رہی تھی۔ کیسے اسے بیچ کر اپنے ضمیر کو سلا سکتی تھی؟ میں نے منع کر دیا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ میں اپنا بچہ کسی صورت تم جیسی ڈائن کے حوالے نہیں کروں گی۔ تم نے مجھے سمجھا کیا ہوا ہے؟ میں سب کو تمہاری حقیقت بتا دوں گی کہ تمہارا ضمیر مردہ ہے، جو ماؤں کو ان کے بچوں سے الگ کر کے دھندا چلاتی ہو۔ میں بہت غصے میں تھی اور طبیعت بھی زیادہ بگڑ گئی تھی، چونکہ میرا وقت بھی قریب آ چکا تھا اور اس دائی نے میرا بچہ پیدا کیا۔ تو خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ واقعی میں لڑکی تھی مگر مردہ تھی۔ دائی مردہ بچی کو میرے بازو میں دیتے ہوئے کمینگی سے مسکراتے ہوئے بولی، کاش تم مان جاتی تو مجھے امید تھی کہ یہ بچی زندہ بچ جاتی۔ اسی وقت میں سمجھ گئی کہ اس عورت نے میری بچی کو پیدا کرنے کے دوران ہی مار دیا تھا۔ میں تو چیخ بھی نہ سکی۔ اس پر وہ مردہ ضمیر عورت مجھے دھمکی دیتے ہوئے بولی کہ تمہاری ساری باتیں میں نے ریکارڈ کر لی ہیں، اگر تم نے کسی کو بھی میری حقیقت بتائی تو میں وہ باتیں سنا دوں گی کہ تم میرے پلان میں میرے ساتھ تھی اور تمہاری مرضی سے ہی تمہاری اولاد کو میں نے بیچا ہے۔ اتنا بول کر وہ مکروا سی ہنسی ہنس کر کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ پیچھے میں چپ کی چپ رہ گئی۔ دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا بیت چکی ہے۔ میری ساس نے بہت باتیں سنائی، خیر وہ بالکل ایک الگ کہانی ہے۔ دوسری مرتبہ میں حاملہ ہوئی تو ساس نے اسی دائی کو بلوا لیا۔ میں نے بہت منع کیا، بہت واویلا مچایا، مگر ساس اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی۔ میرے والدین بھی نہیں تھے جن کے پاس میں منہ چھپا کر بھاگ سکتی۔ دائی میرا معائنہ کرنے گھر آئی تو میں نے صاف انکار کر دیا، مگر ساس مجھے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے غصے سے دائی کو دھکا دیا، اس کا سر پھٹ گیا جس پر اس نے خوب واویلا مچایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس مکروا عورت نے مجھ پر اقدام قتل کا پرچہ کٹوا دیا۔ اس عورت کے ہاتھ بہت لمبے تھے، تبھی ایک لمبی مدت کے لیے مجھے جیل میں بھیج دیا گیا تھا۔ پہلے پہل تو میں بہت روئی، مگر بعد میں جا کر احساس ہوا کہ جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں میں ساس کے ظلم اور اس دائی کے غلط ارادوں سے محفوظ تھی۔ جیل میں ممکنہ حد تک خیال رکھا جاتا تھا، مگر ایک روز ہماری کوٹھڑی میں 2 عورتوں کی لڑائی ہو گئی اور میں بھی ان کی زد میں آ گئی۔ یہ تو شکر کہ بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، مگر اس کے بعد وہاں کی افسر نے مجھے اکیلی کو حفاظت کے پیش نظر ایک کوٹھڑی دے دی، جہاں کچھ اور نہیں تو کم سے کم میں محفوظ تھی۔ ابھی بھی وہ دائی مجھے دیکھ کر گئی تھی تو خوف کی لہر میرے پورے رگ و پے میں دوڑ گئی تھی۔ میرے دل میں یہ وہم بیٹھ چکا تھا کہ ہر دائی ہی غلط کام کرتی ہے، کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دوبارہ وہ لڑکی آئے گی تو اسے صاف منع کر دوں گی کہ دوبارہ میرے پاس دائی کو مت لے کر آنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ سوچتے سوچتے مجھے خیال آیا کہ میں نے اس لڑکی کا نام تو پوچھا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور وہ لڑکی میرے سامنے تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ پریشان لگ رہی ہیں۔ او ہاں، آپ کو اپنا نام تو بتانا میں بھول ہی گئی تھی، میرا نام زبیدہ ہے، کچھ چاہیے آپ کو؟ اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ میں اسی میں کھو گئی۔ اس نے پھر سے پوچھا تو میں نے کہا کہ مجھے اس دائی سے آئندہ مت ملوانا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اس نے میری جانب بڑے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، ہم یہاں کسی قسم کی بھی پریشانی آپ کو نہیں دیں گے۔ مزید کچھ چاہیے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں بستر سے اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ میں نے دیکھا باہر بہت سے بچے کھیل رہے تھے، مگر وہ بچے خوبصورت ہونے کے ساتھ تھوڑے عجیب تھے۔ غور کیا تو محسوس ہوا کہ ان بچوں کے سروں پر بہت چھوٹے چھوٹے سے سینگ تھے۔ میں نے غور کیا تو سینگ سبھی بچوں کے سروں پر موجود تھے۔ ایک پل کے لیے تو میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں بوکھلا کر پیچھے کو پلٹی، لیکن جلد ہی سنبھل گئی۔ میں نے چونکہ کھڑکی سے دیکھا تھا تو وہ سینگ اتنے واضح نہیں تھے کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تاکہ جو دیکھا ہے اس کی تصدیق کر سکوں، مگر جیسے ہی باہر گئی تو میرے کمرے سے نکلتے ہی ایک گھنٹی سی بجی۔ عموماً مندروں پر جیسی گھنٹیاں لگی ہوتی ہیں، بالکل ویسی ہی گھنٹی کی آواز تھی وہ۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی ڈھلان سے نیچے اتر رہی تھی،
چونکہ وہ پہاڑی علاقہ تھا تو میرا کمرہ بھی ذرا اونچا تھا، وہاں کوئی راستہ بھی سیدھا نہیں تھا۔ میں اس جانب گئی جہاں وہ سب بچے کھیل رہے تھے تو آنکھوں دیکھے حال پر یقین نہیں آیا، کیونکہ وہاں تو سب کچھ نارمل تھا۔ کسی بچے کے سر پر کوئی سینگ نہیں تھا، بالکل عام سے بچے تھے، بلکہ قدرے زیادہ خوبصورت تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر یقین نہیں آیا، کیونکہ کمرے سے خود میں نے ان کے سروں پر سینگ دیکھے تھے۔ اب تو بس قریب سے دیکھنے آئی تھی تو وہاں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک بچے کو پیار سے اپنے پاس بلایا، مزید تحقیق کی خاطر اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیرنا چاہا، مگر جیسے ہی بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا اور میں کسی گہری کھائی میں گرتی چلی گئی جہاں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ میں کافی دیر اسی حالت میں رہی، میری آنکھیں یوں بند تھیں گویا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی ہوں۔ بڑی دقتوں سے آنکھیں کھولیں تو سامنے وہی کمرہ میری نظروں کے سامنے تھا جہاں پہلی مرتبہ بے ہوش ہونے پر میں اٹھی تھی۔ ابھی بھی اسی کمرے میں آنکھ کھلی تو زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ عین اسی وقت زبیدہ کمرے میں آئی اور دھیرے سے بولی، آپ کی قوت برداشت بہت کم ہے، باہر مت جایا کریں۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ کیسے کم ہے میری قوت برداشت؟ اس پر زبیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ میرے دل میں تجسس بڑھ چکا تھا۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جس کا وہ حوالہ دے رہی تھی؟ باقی دن بستر پر لیٹے لیٹے گزر گیا۔ رات کو بھی عجیب اکتائی ہوئی تھی میں، سو کمرے سے باہر نکل آئی۔ سوچا تھوڑی چہل قدمی کروں گی تو صحت پر اچھا اثر پڑے گا، لیکن جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی ایک مرتبہ پھر سے وہ گھنٹی بج اٹھی۔ اب مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں میرے کمرے سے باہر نکلنے کی خبر دینے کے لیے تو یہ گھنٹی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میں کمرے میں گئی، واپس باہر آئی تو پھر سے وہی ہوا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں بھلے سے کھلا علاقہ ہے، مگر ان لوگوں نے مجھے یہاں چھوڑ کر غفلت اختیار نہیں کی۔ میں باہر تھوڑی دیر چہل قدمی کرتی رہی، پھر جیسے ہی اندر آنے لگی میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ رات کی تاریکی میں ایک جانب سرخ سی روشنی تھی۔ میں دھیرے دھیرے اس جانب قدم اٹھاتی چلی گئی، مگر وہاں جا کر حیران رہ گئی۔ ایک عجیب مکروا شکل کا انسان تھا جو درد سے بلبلا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کی شکلیں انتہائی ہیبت ناک تھیں۔ وہ بچے کم اور بونے زیادہ لگ رہے تھے۔ وہ سب بونے مل کر اس آدمی کے جسم کی بوٹیاں نوچ رہے تھے اور اس کی چیخیں عجیب تھیں۔ وہ منہ کھول کر چیخ مارتا، مگر ان چیخوں کی آواز کانوں میں نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ منظر بہت زیادہ خوفناک کر دینے والا تھا۔ میں نے ڈر کر پوری قوت سے چیخ ماری تو وہ بونے چونک کر مجھے دیکھنے لگے، پھر جھپک کر انہوں نے اس آدمی کو چھوڑ کر میری جانب رخ موڑ لیا اور درستگی سے میری جانب بڑھنے لگے۔ میں خوف سے بے ہوش ہو گئی، مگر محسوس کیا کہ کوئی بہت گرم سی جگہ ہے جہاں سے مجھے گزار کر کہیں بہت دور لے جایا جا رہا ہے۔ میں بے ہوشی کے باوجود بہت زیادہ خوف کا شکار تھی۔ میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میری آنکھ بہت دیر بعد کھلی تھی، شاید 1 یا 2 دن بعد، مگر اب آنکھ کھلی تو منظر بدلا ہوا تھا۔ میں اس مرتبہ اپنی جیل کی کوٹھڑی میں ہی اٹھی تھی۔ وہی رات کا وقت تھا جب میں درد سے بلبلا کر بے ہوش ہوئی تھی اور مجھے اسی جگہ پر لے جایا گیا تھا۔ میں نے خود کو کوٹھڑی میں دیکھ کر ایک پل کے لیے تو خدا کا شکر ادا کیا، مگر اگلے ہی پل وہ خوفناک منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تو میں تھر تھرا کر رہ گئی۔ جلدی سے مٹکے سے پانی نکال کر پیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے جلد سے جلد صبح ہونے کا انتظار تھا، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہاں سے مجھے واپس کیوں لایا گیا، اور اگر ایسا ہے تو پھر وہ بونے کون تھے جو اس قدر وحشت ناک منظر بنا کر وہاں کھڑے تھے۔ ایک پل کے لیے تو میرے ذہن میں آیا کہ گویا وہ کوئی دوسری مخلوق تھی، شاید کوئی شیطانی مخلوق نہ ہو۔ یہ سوچ کر میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر میں نے جلد ہی خدا کا ذکر کرنا شروع کر دیا تو یہ خوف بھی سارا ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے میں سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو مجھے اٹینڈنٹ نے اٹھایا۔ وہ حاضری کا دستہ لے کر میری کوٹھڑی کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دستہ لے کر حاضری لگانی چاہی تو دنگ رہ گئی، کیونکہ اس دستے میں 18 تاریخ لکھی تھی، جبکہ میں اس جیل سے دور اس علاقے میں گئی تھی تو اس روز 17 تاریخ تھی، یعنی 1 دن کا فرق، صرف 1 دن کا فرق پڑا تھا، جبکہ میں وہاں نہ جانے کتنے دن رک کر آئی تھی، شاید 2 یا 3 دن،
پھر تاریخ کیوں نہیں بدلی؟ میں نے باقی قیدی عورتوں کی حاضری دیکھی تو وہ بھی آج کی ہی لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل پتے کی مانند کانپنے لگا۔ میں نے تصدیق کی خاطر اٹینڈنٹ سے پوچھا کیا تاریخ ہے آج، تو اس نے بھی 18 ہی تاریخ بتائی۔ اب تو دل مزید گھبرا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کل کیا میں یہاں پر تھی؟ تو وہ ہنس کر بولی باجی دماغ تو نہیں ہل ول گیا، بھول گئی ہو جب کل تمہاری اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی تو میں نے ہی پانی پلایا تھا، پھر تمہارا درد ختم ہو گیا اور آج تم پوچھ رہی ہو کہ کیا میں یہاں پر تھی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں چونک گئی مگر بظاہر نارمل انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا کہ بس طبیعت خراب رہتی ہے نا تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ جلدی جلدی کام مکمل کر لو، پھر کھانے کا وقت ہو جائے گا تو باقی عورتوں کی حاضری لگانا مشکل ہو جائے گی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی وہاں سے چلی گئی جبکہ میرا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا۔ جسم پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور بار بار چکر بھی آ رہے تھے۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی وہاں سے چلی گئی جبکہ میرا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا۔ جسم پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور بار بار چکر بھی آ رہے تھے۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اٹینڈنٹ سے پوچھنے کے باوجود تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ واقعی ایسا ہے۔ میں اپنی زندگی میں 2-3 دن کسی دوسری اور بہتر جگہ پر گزار کر آئی ہوں مگر یہاں وقت رکا ہوا ہے، آگے بڑھ ہی نہیں رہا۔ کیا میں کسی اور دنیا سے ہو کر آئی ہوں؟ یہ سوال بار بار میرے دل میں مچلنے لگا مگر میرے پاس جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اچانک سے میرے سر میں شدید درد اٹھا اور میں سر کو ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئی۔ تبھی ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ یہ منظر میرے گھر کا تھا جہاں میرا شوہر اور میری ساس بیٹھے تھے۔ شوہر ساس سے پیسے مانگ رہا تھا کہ اسے نشہ کرنا ہے مگر ساس بار بار انکار کیے جا رہی تھی۔ پھر اچانک سے میرا شوہر اٹھا اور کمرے میں سے میرا سارا زیور اٹھا کر بیچنے چل دیا۔ ساس نے اسے روکنا چاہا تو اس نے ساس کو ایک جانب دھکا دیا۔ ساس نے دھمکی دی کہ وہ سب کچھ مجھے بتا دے گی مگر میرے شوہر کو اس کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے بڑے آرام سے مجھے طلاق دینے کی بات کر دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا اور میں دنگ رہ گئی۔ میرے شوہر نے نشہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ صرف یہی نہیں، وہ مجھے طلاق بھی دینا چاہتا تھا۔ یہ بات میرے اعصاب پر کسی ہتھوڑے کی مانند گر کر لگی تھی۔ کیا دنیا اتنی شفاق ہو سکتی ہے؟ یہاں میں اس کی اولاد پیدا کرنے کی تکلیفیں اٹھا رہی ہوں اور وہاں وہ میرے پیچھے یہ سب کرتا پھر رہا ہے۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تو میں نے دیکھا جیل کے ایک کونے میں 2 چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ پہلے تو یہ سب میں نے اپنا وہم سمجھا مگر غور کیا تو وہ واقعی 2 آنکھیں تھیں جو بالکل بلی کی مانند اندھیرے میں خوب چمک رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور چیخ پڑی۔ اسی وقت میری کوٹھڑی کے باہر سپاہی نے اندر جھانک کر وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ ادھر دیوار کی جانب 2 آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اس نے دیکھا تو میرا وہم سمجھ کر جھٹلا دیا جبکہ میں پر یقین تھی کہ ابھی وہاں کوئی چیز تھی جو مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا اس جیل میں آنے کے بعد میرے ساتھ بہت کچھ عجیب و غریب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ عجیب سے منظر دکھائی دیتے تھے۔ جب بھی کوئی میری بات کرتا تو میرے کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگتی اور پھر ان گھنٹیوں کا شور مدھم ہوتے ہی مجھے وہ سب کچھ سنائی دینے لگتا جو میرے خلاف بولا جا رہا ہو۔ ایسا تو کسی جادو نگری میں ہوتا ہے اور پھر میرے ساتھ اس عام سی دنیا میں کیوں ہونے لگا؟ سب سے بڑی بات وہ 2-3 دن جو میں کہیں اور گزار کر آئی تھی مگر وہ یہاں اس دنیا میں غائب ہیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ کسی جیلر سے پوچھتی ہوں کہ کیا واقعی انہوں نے مجھے کسی وادی میں بھجوایا تھا مگر پھر اٹینڈنٹ ہی باتیں سن کر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کہ جیسے وہ مجھے پاگل اور ذہنی مریضہ سمجھ رہی تھی، باقی سب نے بھی ایسے ہی سمجھنا ہے، اسی لیے بہتر تھا کہ میرے ساتھ جو بھی واقعات ہو رہے تھے انہیں اپنے تک ہی محدود رکھتی اور مزید اپنا تماشا بنوا کر لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہیں دیتی۔ میں نے خود ہی پانی نکال کر پیا اور باقی رات اسی دیوار کی جانب دیکھتے ہوئے گزار دی جہاں میں نے وہ 2 آنکھیں دیکھی تھیں۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے تھوڑی ہلچل محسوس ہوئی۔ ایک مدھر سا گیت میرے کانوں میں بجنے لگا، ساتھ ہی میں عالم غنودگی میں چلی گئی مگر وہ غنودگی بڑی میٹھی تھی۔ اس میں میری آنکھیں کھلی تھیں، ہاتھ پاؤں ہل رہے تھے مگر میں کچھ بول نہیں سکتی تھی، جیسے میں کسی کے حکم کی تابع ہوں۔
اچانک سے کسی نے مجھے کھڑے ہو جانے کا حکم دیا اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ حکم بول کر نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ایک طرح سے میں نے محسوس کیا تھا کہ کوئی مجھے کھڑے ہونے کا کہہ رہا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے قدموں سے چلتی میں اس دیوار کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی جہاں وہ 2 آنکھیں دیکھی تھیں۔ وہاں بیٹھتے ہی ہلکی، بہت ہلکی سی روشنی ہوئی اور اس روشنی میں دیکھا کہ میرے سامنے ایک تھال پڑا ہے، سنہری رنگ کا۔ اس میں بہت سارے پھل رکھے ہیں اور بھنا ہوا گوشت پڑا ہے۔ میں بس اس تھال کو دیکھتی رہی۔ پھر اچانک سے مجھے یوں لگا جیسے مجھے وہ سب کھانے کا بول رہا ہے۔ بغیر کوئی چوں چرا کیے میں نے اس میں سے کھانا شروع کیا۔ غنودگی کی کیفیت کے باوجود میں وہ تمام ذائقے بھرپور طریقے سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ پھل اس قدر لذیذ تھے کہ ہماری دنیا میں تو ایسا ایک پتا بھی نہ ہوگا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر پھل اور گوشت کھائے۔ پھر مجھ پر نیند طاری ہو گئی، اور ایسی میٹھی نیند جس کی ایک دنیا خواہش کرتی ہے۔ میں بہت دیر سوتی رہی۔ جب صبح اٹھی تو حیرت انگیز طور پر میں خوش تھی اور میرا چہرہ مسکرا رہا تھا، اور ہنسی میرے منہ سے دور ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس سب کے باوجود میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ میں خوش کیوں ہوں، آخر کیا وجہ ہے میرے خوش ہونے کی۔ پھر مجھے رات والا پورا واقعہ یاد آیا تو میں نے جلدی سے گردن موڑ کر اس دیوار کی جانب دیکھا کہ شاید ابھی بھی وہاں پر کھانا موجود ہو، مگر یہ صرف میرا گمان تھا، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب مجھے بھی پریشان ہونا چاہیے تھا، مگر میرے اندر بہت دور کہیں کوئی کہہ رہا تھا کہ پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے مجھے ہی نقصان پہنچے گا، لہٰذا مجھے خوش ہونا ہے، بہت خوش۔ میں خوش ہوں، پوری دنیا میری خوشی میں شریک ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ دھیرے دھیرے میری مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی کسی معاملے میں پریشان نہ ہو سکی۔ دوپہر کو کھانے کا وقت ہوا تو میں نے منع کر دیا کیونکہ میرا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ پچھلے دنوں میں بالکل بھی صحیح سے اپنے کھانے پینے کی جانب توجہ نہیں دے رہی تھی۔ بھلے سے جیل کا کھانا جیسا بھی تھا، اس سے پیٹ تو بھرا ہی جاتا ہے، مگر میں وہ بھی نہیں بھر رہی تھی، کیونکہ مجھے اندر ہی اندر یقین تھا کہ آج رات پھر سے میرے لیے کھانے کا اہتمام ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے دوپہر کو چھوڑا، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ رات تھوڑی گہری ہوئی تو تب میں سو چکی تھی۔ اچانک سے ایک ٹھنڈی سی ہوا میرے پورے جسم سے ٹکرائی، جس سے میں اچانک سے اٹھ گئی۔ آنکھ کھلی تو کل والی جگہ پر ہی وہ 2 آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ آج مجھے ان سے ڈر نہیں لگا۔ میں نے غور کیا تو ان آنکھوں میں ایک نرمی کا تاثر تھا۔ جیسے جیسے میری ان آنکھوں کو دیکھنے کا دورانیہ بڑھتا گیا، ویسے ویسے ہی میں ان آنکھوں کے حصار میں آتی چلی گئی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یہ وہی آنکھیں تھیں جو کل سے مجھے اپنے بس میں کیے ہوئے تھیں۔ انہی کے حکم پر میں ہر کام کرنے کو تیار بیٹھی تھی۔ دھیرے دھیرے میں دیوار کی جانب بڑھتی ہی گئی، اور کل کی طرح ہی ہوا۔ میرے وہاں جاتے ہی وہ آنکھیں غائب ہو گئی، اور مدھم سی روشنی میں وہ سنہری تھال چمکنے لگا جس میں کل میرے لیے کھانا آیا تھا۔ آج بھی اس میں 2-3 پکوان رکھے تھے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ کھانا اس قدر شاندار تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ نہیں رک پا رہے تھے۔ اب ایسا ہی ہونے لگا۔ دن میں پہلے تو کچھ نہیں کھاتی تھی، رات کو ہی کھاتی تھی، مگر پھر میں قیدی عورتوں کی نگاہ میں آ گئی کہ حاملہ ہونے کے باوجود میں کھاتی پیتی کچھ بھی نہیں ہوں۔ سو اب میں دکھاوے کی خاطر 1-2 نوالے لے لیا کرتی تھی، مگر وہ کھانا اس قدر بدمزہ لگتا تھا کہ فوراً ہی متلی ہونے لگتی تھی۔ جسے اتنے لذیذ کھانے مل رہے ہوں، وہ کہاں جیل کی دال روٹی پر گزارا کرنا چاہے گا۔ میرا بھی یہی حال بن چکا تھا۔ ان 2 چمکدار آنکھوں سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا وہ اور میں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اسے میرا بہت زیادہ خیال ہے۔ میں نے اس سے کبھی بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، البتہ ایک بات ضرور ہوئی تھی کہ جب سے وہ آنکھیں میری زندگی میں آئی تھیں، مجھے اپنے ارد گرد ہونے والی ہر بات کا پہلے سے ہی پتہ چل جاتا تھا۔ میرے احساسات بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، نظر تیز ہو گئی تھی، سننے کی حس بہت چھوٹی آواز بھی آسانی سے قابو کر لیتی تھی، سونگھنے کی حس بھی بے تحاشا بڑھ چکی تھی، مجھے خود انسان کی اپنی بو بھی آنے لگی تھی۔ مگر اب یہ سب باتیں حیران یا پریشان نہیں کرتی تھیں، میں اچھا محسوس کرتی تھی، مجھے خوشی ہوتی تھی
سب سے بڑھ کر اب میرے چہرے پر ہر وقت ایک مسکراہٹ رہتی تھی۔ ہمارے جیل کے افسر کا تبادلہ ہونے والا تھا، کسی طاقتور فرد نے کروایا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ پہلے سے ہی پتہ چل گیا۔ میں نے اس عورت کو بتا دیا کہ فلاں شخص تمہارے تبادلے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوئی اور ایک طرح سے مذاق بھی اڑایا کہ بھلا تمہیں جیل میں بیٹھے بیٹھے الہام ہونے لگا۔ میں چپ کر گئی، مگر جب واقعی ایسا ہوا تو وہ تو میری جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ بہت سے سوالات لے کر میرے سامنے آ گئی کہ مجھے ان سب کا بتاؤ، میرے بچوں کا کیا بنے گا، وہ ہوگا یا نہیں۔ میں گھبرا گئی اور بڑی مشکل سے اس عورت سے جان چھڑوائی، مگر اس کے بعد توبہ کر لی کہ اللہ کا نظام بہتر ہے، کسی کو مستقبل کا علم نہیں ہے، میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس کے بعد سے زندگی میں تھوڑا سکون ہو گیا تھا۔ میرے اس طرح بتانے پر وہ آنکھیں بھی خفا ہوئی تھیں۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ مجھے آئندہ ایسا کرنے سے منع کر رہی ہوں۔ میں پہلے خود بھی پچھتا رہی تھی اس بات کو بتا کر، اب میں اس بات کو بھی سمجھ گئی تھی اور ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی تھی۔ اس کے بعد سے میری زندگی میں بہت آسانیاں آنا شروع ہو گئی، مگر ایک بات تھی کہ مجھے اپنے مستقبل کے متعلق کوئی علم نہیں تھا کہ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے۔ میں اسی طرح بیٹھی تھی، میرے حمل کا وقت بھی پورا ہو چکا تھا۔ اچانک سے میرے پیٹ میں درد اٹھا اور درد ناقابل برداشت تھا۔ میں اس قدر تکلیف میں تھی کہ چیخا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے اپنے قریب کسی کا سہارا چاہیے تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو میری مدد کو آ سکتا۔ میں نے سورۃ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے ہی میں وہ سورت پڑھتی جا رہی تھی، میرا درد کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے لگا ابھی کوئی دھماکہ ہوگا اور میں اس میں نیست و نابود ہو جاؤں گی۔ مجھے امید تھی کہ وہ دو آنکھیں جن سے میری دوستی ہو چکی ہے وہ ضرور آئیں گی، مگر وہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ مجھے حیرت اپنے رونے پر تھی جس کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے چیخنا چاہا مگر صرف ہونٹ ہلا سکی، حلق سے کوئی بھی آواز برآمد نہیں ہوئی۔ میں نے ڈر کر ارد گرد دیکھا تو میرے قریب زبیدہ بیٹھی تھی۔ میں نے زور سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا، اسے بتانا چاہا کہ میرے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے بولی، پریشان نہیں ہو، میں ہوں نا، بس فکر نہیں کرنی، ابھی ہم اس تکلیف کو ختم کر دیں گے۔ اتنا بول کر اس نے میری آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کے بعد تو مجھے درد تو ہو رہا تھا مگر اس کی شدت زیادہ نہیں تھی، بہت معمولی سا درد تھا۔ چند لمحوں بعد میرے کانوں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ بچہ میرے بازوؤں میں تھا اور میں بھلی چنگی تھی۔ ہر طرح کا درد تکلیف ختم ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد بچے کا شور سن کر وہاں لیڈی کانسٹیبل اور جیلرز وغیرہ جمع ہو گئیں۔ سب بہت حیران اور خوش تھے، میرے بچے کو گود میں لیے بہت لاڈ سے اس کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ حیران اس بات پر تھی کہ میں نے اپنا بچہ خود ہی پیدا کر لیا۔ اتنی زیادہ ہمت تھی مجھ میں، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کانسٹیبل نے تو شکوہ کیا کہ ہم تمہارے وقت کا انتظار کر رہے تھے، ورنہ ایک ڈاکٹر سے تمہارے لیے وقت لے رکھا تھا۔ چلو جو اللہ کو منظور ہوا، خدا زندگی والا بچہ دے۔ میں مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد وہاں سے رش چھٹا تو میں نے اپنے بچے کو پیار کرتے ہوئے زبیدہ کے متعلق سوچا، وہ یہاں کیسے آئی؟ اور پھر اچانک سے میری آنکھیں بند کرنے کی دیر تھی کہ وہ چلی بھی گئی۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ اوپر سے اس نے میری ڈیلیوری بغیر تکلیف کے سر انجام دے دی۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ میں بڑی خوش تھی اپنے بچے کے ساتھ۔ اگلے روز ہی مجھے علم ہوا کہ میری سزا ختم ہو گئی ہے۔ اس دائی نے اپنا کیس واپس لے لیا ہے کیونکہ وہ پاگل ہو چکی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، لیکن میں خوش بھی تھی کیونکہ میرا بیٹا میری زندگی میں خوشیوں کا پیغام لے کر آیا تھا۔ اس کے آتے ہی میری زندگی میں خیر نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ میں جیل سے رہا ہوئی تو مجھے میرا سامان واپس کر دیا گیا، جس میں ایک انگوٹھی اور بالیاں تھیں۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، ویسے بھی وہاں پر میرے لیے کچھ نہیں رکھا۔ ساری زندگی بھی اس گھر کو دے دیتی تو میرے حصے میں کچھ نہیں آنا تھا۔ میں ایک پارک میں جا بیٹھی، سوچنے لگی کہ اب مجھے کہاں پر جانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے گردن گھما کر دیکھا تو جھاڑیوں میں سے مجھے وہی دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں، جنہیں دیکھتے ہی سکون کی ایک لہر میرے پورے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ مجھ سے باتیں کر رہی ہوں، مگر بول کر نہیں،
بلکہ اس کی باتیں مجھے محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے مجھ پر ایک سحر سا طاری کر دیا تھا، گویا میں اس کی ساری بات سمجھ چکی تھی۔ بچے کو گود میں اٹھا کر بس ایک جانب رخ موڑا اور بغیر سوچے سمجھے چلنا شروع ہو گئی۔ میں بظاہر بالکل ٹھیک تھی، مگر ان آنکھوں کے اشاروں پر چلتی جا رہی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد میں ایک بوسیدہ سے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس گھر میں غالباً کوئی بھی نہیں رہتا تھا، شاید سالوں سے بند پڑا تھا۔ میں اس گھر کے سامنے رکی تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر زبیدہ کھڑی مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ میں بھی بڑے آرام سے گھر کے اندر چلی گئی۔ وہ گھر باہر سے جس قدر خراب لگ رہا تھا، اندر سے کافی بہتر تھا، بلکہ اچھی خاصی حالت میں تھا۔ زبیدہ نے وہی سنہرا تھال میرے سامنے رکھا جس میں حسب معمول 2-3 کھانے تھے۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اس کے ساتھ ہی وہ سحر جو مجھ پر طاری تھا وہ ٹوٹ گیا۔ میں چونک گئی، ادھر ادھر دیکھا تو زبیدہ میرے قریب کھڑی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ زور سے تھام لیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان آنکھوں کو دیکھتے ہی میں اس قدر بے بس کیوں ہو جاتی ہوں، اور تم کون ہو؟ میری زندگی میں اچانک سے کیسے آ جاتی ہو؟ اس پر وہ پہلے تو چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی کہ ہمیں اس نے بھیجا تھا، اور وہی تھا جو آپ کو ہماری وادی میں چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کون؟ نواز الدین، یہی نام ہے اس کا، دوسرے قبیلے کا رہنے والا ہے۔ کہتا ہے کہ بچپن سے آپ کے ساتھ بندھا ہے، آپ نے اسے اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی، مگر زبیدہ بولتی چلی جا رہی تھی کہ شاید بچپن میں آپ نے کچھ عمل کیے تھے جن کی بدولت وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اسی لمحے مجھے یاد آیا کہ بچپن میں جن قابو کرنے کے چکروں میں سورہ جن بہت پڑھا کرتی تھی، آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ان دنوں مجھے عجیب و غریب مشاہدات ہونا شروع ہو گئے اور میں نے ڈر کر یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ تبھی کہیں نواز الدین میرے بس میں آ گیا ہوگا۔ اب دوبارہ سے سورہ جن پڑھی تو وہ میری مدد کرنے آن پہنچا۔ میں یہ سب سوچ رہی تھی جب زبیدہ دوبارہ سے بولی کہ اس رات ہمیں خیال ہی نہیں رہا وہ جن اس آدمی کو تنگ کر رہے تھے۔ جانتی ہیں کیوں؟ اس نے اپنے شیطانی عمل سے ان کے بچوں کو مارا تھا، تبھی آپ نے وہ دیکھ لیا تو مجبوراً ہمیں آپ کو وہاں سے واپس بھیجنا پڑا۔ نواز الدین ہی تھے جو آپ کو سب کچھ پہلے سے بتا دیا کرتے تھے۔ اب یہ گھر بھی نواز الدین کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس پر جنات کا سایہ ہے، مگر شاید یہ نواز الدین نے آپ کے لیے ہی کسی برے وقت کو کاٹنے کے لیے بچا رکھا تھا۔ آپ یہاں آرام سے رہیں، نواز الدین آپ کا پورا خیال رکھیں گے، اور اگر ضرورت ہوئی تو میں بھی آ جایا کروں گی اور ہم مل کر اس بچے کی پرورش کریں گے۔ مگر یاد رکھیں آپ ہمارے متعلق کسی دوسرے کو نہیں بتائیں گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اسی وقت زبیدہ وہاں سے چلی گئی۔ آج اس بات کو 20 سال ہو چکے ہیں۔ میں اسی گھر میں رہتی ہوں، میرا بیٹا بڑا ہو چکا ہے، زندگی بہت بہتر گزر رہی ہے۔ نواز الدین ہمارا بہت خیال رکھتا ہے، مگر میں نے اپنے بیٹے کو آج تک اس حقیقت کا نہیں بتایا، جبکہ نواز الدین کا کہنا ہے کہ میرے بعد وہ بالکل میری طرح ہی میرے بیٹے کا خیال رکھے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ خوفزدہ نہ ہو جائے۔ تو آپ بتائیں، کیا مجھے اسے پہلے ہی خبردار کر دینا چاہیے یا اسے حالات کو خود سے سمجھنے دینا چاہیے؟